آپ مشکلات میں گر جائیں، انتہا درجے کی مشکلات ہوں آپ کے اوپر کہ جن کا حل ہونا ناممکن ہو، یہ ناممکن کو ممکن بنانے کا انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جب نوافل پڑھ کر آپ اٹھیں گے نا، آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ سمجھ لیں جب دل کو سکون آ جائے، سمجھ لیں کہ میں نے جو وظیفہ کیا اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے دن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ آیت کریمہ کے نوافل اور ناممکن مسائل کا حل انشاءاللہ العزیز ہر مراد پوری ہوگی، لیکن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے آپ کریں۔ اور دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شرائط بتائی جاتی ہیں کوشش فرمایا کریں کہ ان شرائط پر عمل لازمی کیا کریں۔ جب آپ بغیر شرائط کے، بغیر عمل کیے شرائط پر آپ وظیفے کو کرتے ہیں تو الٹا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب رجعت ہو جاتی ہے، اور جب رجعت ہو گئی تو پھر آپ جو مرضی وظیفے کرتے رہنا، کسی ایک وظیفے کا بھی اثر نہیں ہوگا جب رجعت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جو بھی وظیفہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ چینل پر بتایا جاتا ہے بڑے ہی مجرب شدہ عمل ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ایسے نہیں ہے۔ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھا الحمدللہ، لیکن کوشش فرمائیں جس طریقے سے ہم بتائیں گے اسی طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ انتہا درجہ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو نماز کوشش کیا کریں، نماز کو پڑھا کریں جتنا ہو سکے، کوشش ہر حال ضروری ہے۔ بغیر نماز کے تو انسان جب چلتا پھرتا، حقیقت بات ہے کبھی کبھار ہم سے اگر ایسا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں جینے کے قابل ہی نہیں رہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، لازمی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ جس کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ آدمی 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں، حضور نے فرمایا یہی حال ہے نمازی کا، جب 5 وقت وہ نماز پڑھتا ہے اس کے کاندھوں پر گناہ نہیں ہوتا۔ کوشش فرمایا نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ دوستو ایک تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دے۔ کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ تو دوستو کوشش فرمایا کریں وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات لازمی کر لیا کریں جتنا ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے جب آپ مشکلات میں گر جائیں، انتہا درجے کی مشکلات ہوں آپ کے اوپر کہ جن کا حل ہونا ناممکن ہو، یہ ناممکن کو ممکن بنانے کا ایک آسان وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ جب بالکل مشکلات میں گر جائیں، پریشانیاں ہوں، ٹینشن ہوں، بیماریاں ہوں، مایوسی چھا جائے، اس وقت وضو کریں، وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کریں، ان شرائط پر عمل کر کے یاد رکھیے گا جب انسان فرض کو چھوڑ دیتا ہے پھر نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرض کا ادا کرنا ضروری ہے، نوافل اس وقت تک رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جب تک انسان فرض مکمل نہیں۔ کوشش کریں تو پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کریں۔ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف اور کوئی بھی سورت پڑھ جو آپ کا آتی ہو، پڑھ کر جب رکوع میں جائیں، رکوع کرنے کے بعد جب سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی جب پڑھیں 3 مرتبہ، پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے 40 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے مقصد کا تصور ذہن میں رکھ گڑ گڑا کر ایسے گڑ گڑائیں کہ مسجد جناب علی نوافل پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. ایسے گڑ گڑا کر 40 مرتبہ پڑھنے. پھر جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں الحمد شریف اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی آیت مبارکہ جو سورت آپ کو آتی ہے. پھر جب رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کر پھر اسی آیت مبارکہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر جناب علی جب سلام پھیریں گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں. جتنا ہو سکتا ہے گڑ گڑائیں, گناہوں سے معافی مانگیں. انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب نوافل پڑھ کر آپ اٹھیں گے نا آپ کے دل کو سکون ہوگا. سمجھ لیں جب دل کو سکون آ جائے سمجھ لیں کہ میں نے جو وظیفہ کیا اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے دن سے اثر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.